حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، رزق سے متعلق 3 بنیادی باتوں پر گفتگو چل رہی ہے، جن میں سے پہلی چیز اور پہلی بنیادی بات یعنی اللہ کی رزاقیت اور اس میں اس کی وحدانیت پر کامل یقین و ایمان رکھنا، اس تعلق سے گفتگو کی جا چکی ہے، جس میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اس بات پر کامل یقین و ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین ہی وہ تنہا ذات ہے جو ساری مخلوقات کا رازق ہے، ساری مخلوقات کی روزی روٹی کے ذمے خود لے رکھی ہے، اور ساری مخلوقات کو وہ اکیلا تنہا روزی مہیا کر رہا ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ آئیے اس سلسلے کی دوسری کڑی اور دوسری بنیادی بات پر گفتگو کرنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دوسری بات ہے کم و زیادہ رزق عطا کرنے میں اس کے اختیار، اس کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف پر کامل یقین و ایمان رکھنا۔ سامعین کرام، جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اس بات پر کامل یقین و ایمان ہو کہ ساری مخلوقات کا رازق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اس میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو، اور ہمارا اس بات پر کامل یقین و ایمان ہو کہ وہ کم و زیادہ رزق عطا کرنے میں با اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے اپنی کامل حکمت و دانائی، علم و بصیرت، فہم و فراست اور کامل عدل و انصاف کی بنیاد پر جسے چاہتا ہے غنی و مالدار بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقیر و محتاج بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وافر مقدار میں روزی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کم مقدار میں روزی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی رزق میں وسعت و کشادگی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ اپنی حکمت اور علم و آگہی کی بنیاد پر کرتا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 62 کے اندر فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، یعنی ان اللہ علیم بمصالحکم، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری مصلحتوں کو اور تمہاری ساری ضرورتوں کو بخوبی جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ من لا يصلح له الا البسط في الرزق، کہ کون ہے جس کے لیے رزق میں کشادگی بہتر ہے، ومن لا يصلح له الا التقتير، اور کون ہے جس کے لیے تنگی بہتر ہے، وهو علیم بذلك، وہ ان ساری چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت اور برتری عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا کونی نظام ہے اور کونی سنت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 43 کے اندر، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ محترم سامعین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اونچ نیچ کیوں رکھی؟ یہ کم و زیادہ کی تفریق کیوں رکھی؟ کسی کو مالدار تو کسی کو غریب کیوں بنایا؟ کسی کو وافر مقدار میں تو کسی کو کم مقدار میں کیوں دیا؟ تو ان ساری چیزوں کی وضاحت مختلف مقامات پر کی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کی روزی روٹی کو تقسیم کی، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی گنا درجے بلند کر دیا، روزی روٹی میں، ریاست و سرداری میں، قوت و توانائی میں، وسعت و تنگی میں، مالداری و محتاجی میں، حریت و آزادی میں، عقل مندی و سمجھداری میں، علم و آگہی
اور معرفت و جانکاری میں اور دنیا کی دیگر چیزوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت عطا کی. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ای خبرا وخداما، تاکہ ان میں سے بعض سے کام لے سکے. لیستخدم بعضهم بعضا، تاکہ ان میں سے بعض سے خدمت لے سکے. لیسخر بعضهم بعضا فی الاعمال، تاکہ ان میں سے بعض کو کام میں لگا سکے. کیوں؟ لاحتیاج هذا الى هذا وهذا الى هذا، کیونکہ یہ اس کے محتاج ہے، وہ اس کے محتاج ہے. غریب مالدار کے محتاج ہے، مالدار غریب کے محتاج ہے، مزدور زمیندار کے محتاج ہے، زمیندار مزدور کے محتاج ہے. الغرض ہر شخص اپنی ضروریات کی تکمیل میں ایک دوسرے کا محتاج ہے. کوئی شخص بذات خود اپنی ساری ضرورتوں کو مکمل نہیں کر سکتا، تو رب العالمین نے بندوں کی مصلحت کے خاطر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نظام اور یہ سسٹم رکھا. اور آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، ذرا سوچیں کہ اگر اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اکثر بنا دیتے، سارے لوگوں کو فقیر بنا دیتے یا سارے لوگوں کو مالدار بنا دیتے، تو کون کس کی طرف دیکھتا؟ کون کسے خاطر میں لاتا؟ کون کس کی ماتحتی میں آتا؟ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. رب العالمین نے سورہ شورى آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے، اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتے، سارے بندوں کو مالدار بنا دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں شرکسی سے اودھم مچا دیتے، فتنہ و فساد بھڑکا دیتے، حدود الہی کو پامال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے، خون کی ندیاں بہانے لگتے، اور اس طرح دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. آگے فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ باخبر اور اسے بخوبی دیکھنے والا ہے. کم و زیادہ رزق عطا کرنے کے سبب کی مزید وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو کہ شرح السنہ کی حدیث نمبر 1249 ہے. سند ضعیف ہے، لیکن دیگر دلائل اور حکمت الہی اس کے متن و مفہوم کی تائید کرتی ہے. انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانہ الا الغنى، کہ بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جس کے ایمان کو غنا اور مالداری ہی درست رکھ سکتی ہے. ولو افقرته لافسده ذلك، اگر میں اسے فقیر بنا دیتا تو یہ چیز اس کے ایمان کو بگاڑ دیتی. وان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانہ الا الفقر، اور بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جس کے ایمان کو فقر و فاقہ اور تنگی ہی درست رکھ سکتی ہے. ولو اغنیته لافسده ذلك، اگر میں اسے غنی بنا دیتا، مالدار بنا دیتا، تو یہ چیز اس کے ایمان کو بگاڑ دیتی. لمبی حدیث ہے. آگے فرمایا انی ادبر امر عبادی بعلم قلوبہم، کہ بے شک میں ہی اپنے سارے بندوں کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہوں. انی علیم خبیر، بے شک میں بہت زیادہ جاننے والا اور باخبر ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مالدار تو کسی کو محتاج بنایا ہے تو یہ انہی کی ضرورت کے تحت بنایا ہے. اگر کسی کو فقیر بنایا ہے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ حالت اس کے لیے بہتر ہے، وہ مایوس نہ ہوں. اور اگر کسی کو مالدار بنایا ہے، غنی بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ بھی سن لے کہ وہ خوش فہمی مبتلا نہ ہوں کہ ہم تو رب کے چہتے ہیں، محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں. ہمیں رب العالمین نے جو یہ مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں ہم آزاد ہیں، جس طرح چاہے اڑائیں، جس طرح چاہے صرف کریں، جس طرح چاہے خرچ کریں، کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ وہ ان ساری چیزوں میں جواب دہ ہے. اور ایک مقصد کے تحت رب العالمین نے انہیں یہ مال و دولت سے نوازا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ رب العالمین نے سورہ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ لوگوں جان لو بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. کیا مراد ہے فتنے سے؟ مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر یوں بیان کی وَاعْلَمُوا
انما اموالکم التی خولکموها اللہ واولادکم التی وهبها اللہ لکم اختبار وبلاء، کہ لوگوں جان لو، کان کھول کر سن لو اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ وہ تمہارے وہ اموال، تمہاری وہ اولاد جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ اس کی جانب سے تمہارے لیے اختبار، امتحان ہے، ابتلاء و آزمائش ہے۔ اعطاکموها لیختبرکم بها ویبتلیکم، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں یہ مال و دولت اور آل و اولاد سے نوازا ہے، کیوں؟ لیختبرکم بها ویبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہارا اختبار لے، تمہیں جانچے اور پڑتالے، پرکھے، وَلِيَنْظُرَ كَيْفَ أَنْتُمْ عَامِلُونَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِيهَا، اور وہ دیکھ لے کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق تم پر عائد ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں تمہارا تعامل کیا رہتا ہے، تمہارا کیا معاملہ رہتا ہے، تم کس قدر رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہو۔ وَلِيَعْلَمَ تَشْكُرُونَهُ عَلَيْهَا وَتُطِيعُونَهُ فِيهَا أَوْ تَشْتَغِلُونَ بِهَا عَنْهُ، اور یہ جان لے، اپنے علم کو بندوں کے سامنے واضح کر دے کہ کیا تم یہ نعمت الہیہ پا کر اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، یا یہ کہ اسی میں مشغول ہو کر اس سے اعراض کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ رب العالمین نے یہ مال و دولت یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت انہیں عطا کیا جو ہم نے سنا۔ لہذا رب العالمین ہمیں ہر حال میں، دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں مالدار بنا کر بھی اور غریب بنا کر بھی آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر اس کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اَيْ نَخْتَبِرُكُمْ بِالْمَصَائِبِ تَارَةً وَبِالنِّعَمِ أُخْرَىٰ، کبھی ہم تمہیں مصیبتیں دے کر آزماتے ہیں تو کبھی نعمتوں سے نواز کر، لِنَنْظُرَ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَصْبِرُ وَمَنْ يَقْنُطُ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو شکر ادا کرتا ہے، کون ہے جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور کون ہے جو صبر کرتا ہے، اور کون ہے جو یاس و قنوط کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یوں کی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أي نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر إلى آخره، کہ ہم تمہیں شدت و رخاوت، تنگی و خوشحالی کے ذریعے آزماتے ہیں، صحت و تندرستی اور بیماری کے ذریعے آزماتے ہیں، غنا و مالداری اور فقر و محتاجی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر حال میں ہمارے لیے امتحان ہے کہ اگر ہمیں رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، آل و اولاد سے نوازا ہے، ہمیں مالدار اور غنی بنایا ہے، تو ہمارے لیے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس پر شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم پر جو حقوق عائد ہیں رب العالمین کے، بندوں کے، ان سارے حقوق کی ادائیگی کریں، غریب اور محتاجوں اور فقراء و مساکین کا خیال رکھیں، اور اگر ہمیں غریب بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، تنگ دست بنایا ہے، تو اس پر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر صبر کریں اور رب کے فیصلے سے راضی رہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم پر رب العالمین نے ظلم نہیں کیا ہے۔ رب العالمین نے سورہ فصلت آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور سورہ قاف آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے پر ظلم کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5999 اور مسلم کی حدیث نمبر 2754 ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِي، تو ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، قد تحلو ثدیہا تسقی، جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اذا وجدت صبیا فی السبی، کہ یکایک اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو پائی، اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، اس نے جھٹ اس بچے کو پکڑی، اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه طارحة ولدها في النار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عرض کیا، بیان کیا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ سوچ سکتے ہو کہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال
سکتی ہے؟ قلنا لا وهي تقدر على الا تطرحه، تو ہم نے جواب دیا نہیں، جب تک وہ قدرت رکھ سکتی ہے اپنے بچے کو ہرگز آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ فقال للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر اس سے کہیں زیادہ رحم دل ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جو یہ عورت اپنے بچے پر رحم دل اور مہربان ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب العالمین اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بلکہ اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جو ماں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ ظلم کرتے ہوئے نہیں، لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کمی بیشی پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیا ہے، ہمیں جس حالت میں رکھا ہے یہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے، اور مومن کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ہر حال میں رب کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر اسے کوئی خوشحالی لائق ہوتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی بدحالی لائق ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، بے شک اس کے سارے معاملات خیر سے پر ہوتے ہیں، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشحالی لاحق ہوتی ہے، خوشکن چیز حاصل ہوتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر اسے کوئی بدحالی لاحق ہوتی ہے، ناپسندیدہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں رب کے مطیع و فرما بردار رہنا چاہیے، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ رب العالمین نے اپنی حکمت کی بنیاد پر بندوں کی ضرورت کے خاطر، بندوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور دنیا کا نظام صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے، زندگی کی گاڑی کو صحیح ڈگر اور صحیح پٹری پر چلانے کے لیے یہ کم و بیش کا نظام رکھا ہے، اس کے ذریعے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔